پہلے پہل جب سوجل سے ملاقات ہوئی تو میں بہت حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتی۔ اتنی خاموش طبع لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی خاموشی کے سبب انہوں نے اس کو مغرور سمجھ لیا اور وہ بھری کلاس میں تنہا رہ گئی، لیکن میں نے اسی کی ہم نشست بننا پسند کیا اور اس کی خاموش طبع سے سمجھوتا کر لیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا۔ یوں ہم ایک جان دو قالب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طبع اور آدم بیزار بالکل نہیں ہے۔ اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سوجل دراصل ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسے بچپن ہی سے کم بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی کم گو، مدھم لہجے میں بات کرنے والی سہمی سہمی سی عورت تھی۔ حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھیں، لیکن سوجل کا باپ ایک روایتی قسم کا جاگیردار تھا۔ بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی، لیکن عورت کی پیدائش کو جرم جانا جاتا تھا، تبھی اس پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی۔ تاہم یہ سوجل کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ ان کے لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھروں کو لوٹتے تو وہ اپنے خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی سے انکار کر دیتے تھے اور باہر سے لڑکیاں بیویاں بنا کر لے آتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں پر سے پابندی ہٹا لی اور ان کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھیں گی۔ وہ مجھ سے کہتی، فلزا تم نہیں جانتی کہ ہمارا ماحول کیسا ہے۔ ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہماری شخصیت رفتہ رفتہ مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلے تو کجا، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ سوجل کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، نہ جانے تمہارا گھرانہ کس دور میں رہتا ہے، تم ابھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی۔ خیر مجھے اپنے دوست سے غرض تھی جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، ڈر اور خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا، خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اکثر خالی خالی اور ویران نظر آتی تھیں۔ اس کی باتیں کبھی کبھی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھیں۔ میں کہتی چلو اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ کہتی بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھیں تو تہذیب یافتہ کیسے کہلیں گے۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا میرے بھائی نے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اگر ان کا ذرا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے پیش نظر وہ کلاس فیلوز سے بہت کم بات کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلبہ پڑھتے تھے۔ وہ سوجل سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، جیسے کوئی نگران ہر وقت اس پر مقرر رہتا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج کے باہر بیٹھے رہتا تھا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھیں، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی۔ مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا اختر تھا، وہ بہت سلجھا ہوا اور باتہذیب، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ ہوشیار اور ذہین بھی اس جیسا کوئی نہ تھا۔ پڑھائی میں ہم اکثر طالب علم اس سے مدد لیا کرتے۔ سوجل کو کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں اس کا مسئلہ اختر سے حل کروا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سوجل کبھی کبھار کسی لڑکے کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر اختر سے بالکل بھی بات نہ کرتی تھی۔ ایک دو بار اختر نے کوشش بھی کی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔ اختر بہت اچھا لڑکا تھا، رفتہ رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے سوجل مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ جہاں میں اور وہ بیٹھی ہوتی اور وہ آ جاتا تو وہ فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اس بات کو وہ بھی محسوس کرتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن تو سوجل نے حد کر دی۔ اختر کلاس میں آیا، وہاں دو تین طالب علم اور بھی موجود تھے۔ وہ ہماری طرف آ گیا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ آپ کی سہیلی سلام کا جواب دینے سے ناآشنا ہے، کیا اس کو سلام و جواب کی فضیلت کسی نے نہیں بتائی؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سوجل نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کلاس روم سے چلی گئی۔ سب حیران رہ گئے۔
مجھے اس بات نے افسردہ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کل آئے گی تو اس سے بات کروں گی۔ میں نے اختر سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے، آخر سجل کا غیر معمولی رد عمل تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ وہ چپ رہا۔ تب دل جوئی کی خاطر میں بولی، دراصل تم کو پتہ نہیں کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بھی قصور نہیں۔ ہر انسان اپنے ساتھ اپنا خاندانی پس منظر لے کر آتا ہے، کوئی دوسرا نہ سمجھے تو ایسی باتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ تب وہ گویا ہوا، فلزا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ میری کزن ہے۔ حیرت سے میرا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا، تاہم اس نے مسئلہ نہ بتایا اور چلا گیا۔ آج کیسا دن تھا؟ میں گھر آ گئی، مگر ابھی تک ذہن میں آج کے دن کا یہ واقعہ مکڑیوں کی طرح رینگ رہا تھا۔ کبھی مجھے اختر کا خیال آتا اور کبھی سجل کا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر سجل نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اختر سے اس کی رشتہ داری ہے۔ تمام باتوں نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا، تمام رات پریشان رہی۔ اگلے دن تو میری الجھن میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ دونوں ہی کالج نہیں آئے تھے۔ گھر آ کر سجل کا نمبر ملایا۔ سجل تمہارے نام کا مطلب تو اجالا ہے، پھر کیوں تم نے میرے دل میں اندھیرا بھر دیا؟ اس کی آواز بھاری بھاری لگ رہی تھی، جیسے تمام رات روتی رہی ہو۔ کہنے لگی، اگر تم نے اختر کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ تم اس کی کزن ہو۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو سکتے میں آ گئی۔ فون میں اس کی سانسوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ گی نہیں تو یقیناً تمہارے دل کا بوجھ تم کو گرا دے گا۔ مجھ کو دوست سمجھتی ہو تو بتا دو پلیز۔ میں نے منت کی۔ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، تم آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا ڈرائیور مجھے لینے آ گیا۔ میں امی کو بتا کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھ سے گلے ملتے ہی رو پڑی۔ کافی چپ کرانے کی کوشش کی، مگر اس کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ پتہ نہیں اس نے کتنی مدت سے جذبات کے منہ زور پانیوں کو روکا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سجل تم نے آج تک مجھے نہ بتایا کہ اختر تمہارا کزن ہے۔ یہ بات تو میں در و دیوار سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا رشتہ اس سے طے کر دیا گیا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ میرے والد کا چچا زاد ہے۔ امی بڑی اور خالہ چھوٹی تھیں۔ میرا کوئی ماموں نہیں ہے۔ نانا کی جائیداد کی وارث دونوں بیٹیاں تھیں۔ ابو اور خالو کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا اور زمین بھی مشترکہ تھی۔ محبت تقسیم ہوئی اور نہ زمین، ورنہ ہمارا مختصر خاندان تتر بتر ہو کر بکھر جاتا۔ ابو نانا کے بڑے داماد تھے، جبکہ خالہ کی منگنی ہوئی تھی، اس لیے میرے والد کی بات اس گھر میں حتمی فیصلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چھوٹی خالہ کا منگیتر کچھ ٹھیک تیور نہیں رکھتا، وہ زمین بیچ کر فیکٹری لگانا چاہتا ہے۔ والدہ بولی، اپنے حصے کی زمین بیچ رہا ہے تو بیچنے دو، ہم روکیں گے تو والد صاحب کہیں گے کہ زمین ان کی ہے۔ بے شک انہی کی ہے، وہ ابھی حیات ہیں اور زمین کے مالک بھی، لیکن مقبول ابھی ان کا داماد نہیں بنا۔ ابھی سے اسے ہونے والی بیوی کے حصے کی زمین بیچنے کی کیا لگی ہوئی ہے؟ میں اپنی زندگی میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی اب تمہاری بہن کی شادی اس کے ساتھ ہونے دوں گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کا چچا زاد بھی ہے؟ آپ اس معاملے کے بیچ میں مت پڑیے، میں ابا جان سے بات کرتی ہوں۔ والدہ نے اپنے والد سے بات کی تو نانا بولے، بیٹی یہ زمین آج بھی انہیں کی ہے، کل بھی۔ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، آج کل میں چھوٹی لڑکی کی شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جانے ان کے کام۔ والد کو نانا ابو کا یہ جواب سخت ناگوار گزرا تو انہوں نے اپنے چچا زاد کو منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی زمین تو نہیں بیچ رہا۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ کچھ زمین نانا کی بھی بیچ دی تو ابو نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور نانا سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے مقبول سے بیٹی بیاہی تو اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نانا کے لیے ضعیفی میں یہ معاملہ ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے یعنی مقبول کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سماجت کر کے منا لیں، تاکہ بڑی لڑکی کا گھر بسا رہے اور وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر ان کے گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود اس معاملے کو سلجھا لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 70 سال تھی، وہ بھلا کیوں کر جوان خون کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جاتی تھی کہ کہیں مقبول سے ان کی شادی کا معاملہ کھٹائی میں نہ بڑھ جائے۔ ادھر مقبول بھی اپنی منگیتر کو نہ کھونا چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے والد کا پھیلایا ہوا تھا۔ جب بھی گھر میں چھوٹی خالہ اور مقبول چاچا کی شادی کا تذکرہ چلتا، وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا دیتے۔
दरअसल वो इस घर में अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि बचपन की मंगनी के सबब खाला और मकबूल एक दूसरे को चाहते हैं। वो ये शादी ना होने देकर अपने चचा ज़ाद को ज़मीन फरोख्त करने की सज़ा देना चाहते थे। मजबूर होकर मकबूल चचा मेरे वालिद के पास आए, अपनी पगड़ी उनके पैरों में डाल दी और कहा कि ज़मीन फरोख्त कर चुका हूँ, आप राज़ी नहीं हैं तो ज़्यादा रकम खरीदार को देकर ज़मीन वापस ले लेता हूँ। खरीदने वाला भी हमारा रिश्तेदार है, ज़रूर हमारी मजबूरी पर मान जाएगा, बशर्ते कि आप नाराज़गी ख़त्म कर दें। गर्ज खरीदार को ज़्यादा रकम देकर ज़मीन वापस ले ली गई, मगर वालिद साहिब दिल से राज़ी फिर भी न हुए। बहरहाल छोटी खाला की शादी मकबूल चचा से हो गई। वालिदा ने खाला से वादा लिया कि अगर मेरे यहाँ लड़की हुई और अगर तुम्हारा पहला लड़का होगा तो तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाओगी। खुदा की करनी के शादी के 10 माह बाद खाला ने अख्तर को जन्म दिया। मैं अख्तर से 1.5 बरस बड़ी हूँ, लेकिन जन्मदिन से ही मुझको अख्तर के नाम का कर दिया गया। इस रिश्ते पर तमाम खानदान वाले राजी थे। इसकी वजह वही कि एक तो दुश्मनी ख़त्म हो गई, दूसरा ज़मीन तकसीम न हो सकी। वक्त गुजरता रहा। अख्तर मज़ीद पढ़ने शहर चला गया क्योंकि उसके वालिद इन दिनों शहर में थे और कॉलेज भी शहर में था। मुझे भी शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था। वालिद और भाई ने इस शर्त पर दाखिला दिलवाया कि वहाँ ना तो छोटी खाला के घर जाओगी और ना अख्तर से बात करोगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, गोया अब्बू ने अभी तक खालू को दिल से माफ़ न किया था। उन्होंने खाला से शादी के बाद बीवी की ज़मीन बेची तो अब्बू की दुश्मनी फिर से और आई। अब उनके लिए दिल साफ कर लेना अमरे मुहाल हुआ और मुझे भी उनकी नीयत का पता चल गया। मैंने वादा कर लिया। दिल में अख्तर के लिए नरम गोशा तो बचपन से था, मगर तालीम की खातिर वादे का पास भी था। लिहाजा मैंने कॉलेज में मोहतात रवैया अपना लिया, हालांकि दिल से ऐसा न चाहती थी। अख्तर नहीं जानता कि मैं किस लिए उसके साथ बात नहीं करती और मोहतात रहती हूँ। उस पर जाहिर भी न कर सकती थी। खुद से उसे दूर रखने की खातिर इसके सिवा चारा न था कि बेरुखी से पेश आऊँ ताकि वो मेरी तरफ से मायूस हो जाए। हालांकि अपने रवैये पर जिस कदर मैं दुखी थी, कोई और क्या हो सकता था। मैं उससे बात करना चाहती थी, मगर खौफ था कि मुझे कॉलेज से न हटा लिया जाए और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते न हो जाए और मैं उसको देखने से भी रह जाऊं। अख्तर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, न उससे दूर जा सकती हूं और न बात कर सकती हूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वाकई मेरी सहेली बहुत दुखी थी। हम दोनों ही नहीं जानती थीं कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। मैंने भी अख्तर की आंखों में सौजल के लिए प्यार की कंदीलें जलती देखी थीं, मगर घर वालों के खौफ से वो बेचारी मजबूर थी। अगर उसके साथ हद आमेज रवैया ना रखती तो वो ज़रूर उससे बात करने की कोशिश करता, और ये बात जब सौजल के घर तक पहुंचती तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती। मैंने कहा, सब्र से काम लो, ये 2 साल किसी तरह पूरे कर लो, उसके बाद अपने जज्बात तुम अपनी खाला तक पहुंचा लेना, वही कोई रास्ता निकालेंगी। सब्र के साथ सौजल ने तालीमी साल पूरे किए और फिर एक दिन मुझसे मदद चाही। मैंने उसकी खाला को फ़ोन किया, अपना नाम बताया। वो शफीक आवाज़ में बोली, अरे मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर तुम्हारा नंबर नहीं था। जाने सौजल को क्या हुआ है, अख्तर से इतनी नफरत करने लगी है। तुमसे इसका सबब पूछना चाह रही थी। खाला वो नफरत नहीं करती, वो तो अख्तर से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके वालिद नहीं चाहते कि उनकी शादी हो। आप अपनी बहन से बात कीजिए। मैंने बात की है, वो कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। तो फिर अपने वालिद या खामिर को सौजल के अब्बू के पास भेजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। वो और उनके शोहर अंकल के पास अख्तर के लिए सौजल का हाथ मांगने गए तो उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब क्या रह गया था। सौजल और अख्तर ने कहा कि हम इकट्ठे खुदकुशी कर लेते हैं। उनके नाना हयात थे, बोले, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम लोगों को खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कहता हूँ करो। खालू मकबूल को भी अपनी बेइज्जती पर गुस्सा था। उन्होंने चुपके से बड़ी खाला से रब्ता करके उनको उकसाया कि बेटी का साथ दो, मैं सौजल और अख्तर की शादी करा देता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा हर धर्म शोहर क्या कर लेता है। पहले तो सौजल राजी नहीं थी, फिर नाना के समझाने पर उसने बाप के घर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबार कह दिया और नाना के पास चली गई। एक खत अपने वालिद का नाम लिखकर आई कि मेरी गलती, मेरे कसूर को माफ़ कर दिया जाए, मुझे वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नाना खुद आपके खिलाफ अदालत में गवाही देंगे। वो मेरा निकाह अख्तर से पढ़ाने और अदालती कार्रवाई करने के बाद हमको दुबई रवाना करेंगे, फिक्र न कीजिए। खाला ने अपने तरक्की की तमाम ज़मीन मेरे नाम कर दी है। आपको ज़मीन चाहिए थी ना, वो आपकी बेटी को मिल गई है। बाकी हर किसी ने अपना हक ले लिया है, इसमें आपकी नाराज़गी बेजा है।
آپ نے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجئے گا، ہم تو اس وقت وطن کو خیر بار کہہ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سوجل سے سب نے رابطہ رکھا، اگر نہیں رکھا تو اس کے والد نے عمر بھر اس سے رابطہ نہیں رکھا، جس کا غم سوجل کو آج تک ہے اور عمر بھر رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔